میرے عزیزو، جب گھر میں اللہ کے عظمت کا خیال نہیں ہوتا تو اس کی سزا کیا آتی؟ اللہ دلوں میں ایک دوسرے کی عظمت اور احترام دلوں سے نکال دیتا ہے. دلوں سے پھر گھر میں ایک دوسرے کا احترام نکل جاتا ہے. جب تک وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا، بیوی کوئی پرواہ نہیں. جب اس کی نحوست آئی اور اس پر بھی ظلم ہونے لگا، اب پریشان ہوتی ہے. ارے بھائی، جب اللہ کو ناراض کر رہا تھا تب کیوں نہیں اللہ کے سامنے روئی؟ جب تک وہ اللہ کو ناراض کر رہے اسے کوئی پرواہ نہیں، اور جب اس نے اس کے معاملے میں خیانت شروع کی اب پریشان ہوتا ہے. تو جو بویا ہے وہ کاٹنا تو پڑے گا نا. جب تک یہ اولاد اللہ کو ناراض کر رہی تھی انہیں کوئی پرواہ نہیں، اور جب وہ ماں باپ پہ سوار ہو گئی اب پریشان ہو گئی. ارے میاں، یہ تو نتیجہ ہے جو بویا ہے. اب تو کانٹے چبھیں گے نا، بویا ہی یہی تھا. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے، اور وہ ہو کے رہنا ہے کہ جب اللہ کی نافرمانی دیکھو اور نہ روکو تو وبال آئے گا. مرنے سے پہلے اسی دنیا میں وبال آئے گا. کہ اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے. یوں تو سانپ گھر میں آ جائے سب پریشان ہو جائے، بچھو آ جائے سب پریشان ہو جائیں، آگ لگ جائے سب پریشان ہو جائے، اور گناہوں کی آگ لگی ہے پرواہ ہی نہیں. سانپ بچھو سے زیادہ خطرناک زہر گناہوں کا ہے، وہ زندگیوں میں ہے، پرواہ ہی نہیں ہے. کیف بکم اذا فسق فتیانکم وطغى نساؤکم. فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے نوجوان بھی سرکش ہو جائیں گے اور عورتیں بھی ساری شرم و حیا کی حدیں پھلانگ جائیں گی. صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ان ذالک لکان یا رسول اللہ، ایسا بھی ہوگا؟ ایسا بھی ہوگا کہ نوجوان مسلمانوں کے بچے بچیاں سرکش ہو جائیں گے؟ بڑوں کا لحاظ نہیں، بڑوں کا ادب نہیں، بڑوں کا احترام نہیں، بڑوں کا خیال نہیں، ایسا بھی ہوگا. اور عورت جس میں اللہ رب العزت نے مرد سے زیادہ شرم و حیا رکھی ہے وہ بھی اس سے عاری ہو جائے گی. ان ذالک لکان یا رسول اللہ. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم اشد منہ، معاملہ اس سے بھی سنگین ہوگا. پھر فرمایا کیف بکم، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا اذ لا تأمرون بالمعروف ولا تنہون عن المنکر، جب تم نیکی کی طرف نہیں بلاؤ گے اور برائی سے نہیں روکو گے. ان کی تو پاؤں تلے سے زمین نکلنے لگی کہ مسلمان ہو کر بھی ایسا بھی ہوگا کہ برائی کی طرف، برائی سے نہ روکے اور نیکی کی طرف نہ بلائے. کہنے لگے ان ذالک لکان یا رسول اللہ. فرمایا نعم اشد منہ، معاملہ اس سے بھی سنگین ہوگا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کیف بکم، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا اذ تأمرون بالمنکر وتنہون عن المعروف، جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے میں کوتاہی ہوتی ہے تو برائی کا درجہ آگے بڑھ جاتا ہے. پھر لوگ برائیوں کی طرف بلانے میں جرأت کرتے ہیں اور نیکیوں سے اچھائیوں سے روکنے میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے. جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں رہتا تو لوگ برائیوں کی طرف بلانے میں جرأت کرتے. ایک تو یہ برائی کرنا اور ایک ہے برائی کی طرف بلانا. پھر برائیوں کی طرف بلانا لوگ جری ہو جاتے ہیں، معاشرہ انہیں قبول کرنے لگتا ہے، معاشرہ اور سوسائٹی ان کا ساتھ دیتی ہے. فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم برائیوں کی طرف بلاؤ گے اور اچھائیوں سے روکو گے.
صحابہ کہنے لگے ان ذالک لکان یا رسول اللہ، ایسا بھی ہوگا؟ بتائیے نا کون سی چیز ایسی ہے جو اب نہیں ہو رہی؟ کون سا خاندان ایسا ہے، کون سا بازار ایسا ہے، کون سا تعلیمی ادارہ ایسا ہے، کون سی جگہ ایسا جہاں ایسا نہیں ہو رہا؟ برائیوں کی طرف بلانا آسان ہے، نیکیوں سے روکنا مشکل ہے۔ نیکیوں کی طرف بلانا مشکل ہے، برائیوں کی طرف بلانا آسان ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ ایسا بھی ہوگا؟ فرمایا ہاں، معاملہ اس سے بھی سنگین ہوگا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیف بکم، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ اذ رأیتم المنکر المعروف والمعروف المنکر، جب فریضہ امر بالمعروف کے فریضے میں کوتاہی ہوتی ہے تو پھر معاملہ اس سے سنگین ہوتا ہے کہ برائیوں کی طرف لوگ بلاتے ہیں، اچھائیوں سے روکتے ہیں، اور پھر معاملہ اس سے بھی زیادہ سنگین ہوتا ہے۔ اس کی سنگینی کا حال یہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر برائی برائی نہیں رہتی، پھر برائی اچھائی بن جاتی ہے، اور اچھائی برائی بن جاتی ہے۔ پھر لوگ برائی کو اچھا سمجھنے لگتے ہیں، اور اچھائی کو لوگ برا سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ اس فریضے کی کوتاہی کی انتہا ہے، انتہا، کہ جب برائی اچھائی کا درجہ پا لے، اور جب اچھائی برائی بن جائے۔ اب کتنی برائیاں ایسا ہیں جو زندگی کا ایسا حصہ بن چکی ہیں کہ روک ٹوک مشکل ہے، اور کوئی اگر روکے تو کہا جاتا ہے تقیانوس ہے، تنگ نظر ہے، یہ تو بڑا تنگ نظر ہے، بلکہ سمجھا جاتا ہے یہ تو بدخواہ ہے، یہ تو نادان ہے، یہ تو کم عقل ہے، اس لیے کہ ان کے نظروں میں وہ برائی برائی نہیں، اچھائی ہو گئی، اور اچھائی چونکہ ان کی نظروں میں برائی بن گئی، اب اس اچھائی پہ چلنا مشکل۔ اب جو چل رہے ہیں تو کہتے ہیں اس دور میں اس کیسے ہوگا؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور میرے عزیزو، یہ سب نتیجہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے میں کوتاہی کا، کہ پھر زندگیوں میں، گھروں میں، سوسائٹیوں میں، تقریبات میں، خوشیوں میں برائی برائی نہیں رہتی،